السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ محترم حاضرین کرام اور اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ ہم اس گھر میں اکٹھا ہو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی چند باتیں کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور ہمارے جو بھائی سبحانی بھائی جنہوں نے اس کار خیر کے لیے قدم اٹھایا ہے، اللہ رب العالمین ان کے دل میں اخلاص پیدا فرما اور ان کو اس کے لیے جزائے خیر عطا فرما۔ میں مختصر گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنا چاہتا ہوں ایمان کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب پر بہت بڑا احسان اور انعام ایمان کی شکل میں کیا ہے۔ جب احسان کی بات آتی ہے یا نعمتوں کی بات آتی ہے تو اکثر و بیشتر ہم اپنے مال کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے جائیداد کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، کتنی دنیا ہے، ہم اسی کو نعمت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمتیں تو ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن یہ چھوٹی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو بڑی نعمتیں ہیں وہ ہے اسلام، ایمان، احسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ ایمان اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی نعمت کا اندازہ آپ لگائیں۔ میں ایک دو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور کفار ہو کر کے وہ مر گئے، کفر کی حالت میں ان کو موت آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی، یعنی جو کافر ہے اور جس کے لیے جہنم متعین کی جا چکی ہے، جہنم کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اگر وہ کافر انسان پوری زمین بھر کر کے سونا اللہ رب العالمین کو جرمانے کے طور پر دینا چاہے، فیس کے طور پر دینا چاہے، فدیے کے طور پر دینا چاہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ چاہے کہ اللہ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے، فلن يقبل من، اللہ نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں کیا جائے۔ زمین بھر کر کے سونا، کتنی بڑی زمین ہے، اس زمین کی وسعت کا، اس کی لمبائی کا، اس کے طول اور عرض کا ہم صحیح طور پر جائزہ بھی نہیں لے سکتے۔ آج سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن ایگزیکٹ پوری زمین کتنی بڑی ہے، کتنے کلومیٹر پر مشتمل ہے، یہ ساری چیزیں اب تک بھی ہمارے پاس ایگزیکٹ طور پر نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس زمین بھر کر کے بھی اگر کوئی سونا دینا چاہے اللہ رب العالمین کو، لیکن وہ کفر کی حالت میں اس دنیا میں مرا، فلن يقبل من، اللہ نے فرمایا اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لهم عذاب الیم، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک آیت اور دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کو زمین کی ساری چیزیں دے دی جائیں، زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم زمین پر بہت قیمتی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، زمین ہی قیمتی ہے آج کے دور میں، دیکھیں آپ، پھر زمین کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں کانوں کی شکل میں، کوئلہ ہے، پیٹرول ہے، ان ساری شکلوں میں، یہ تو اور قیمتی چیزیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے اگر ان کے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی زمین کے جیسا اور بھی ان کو دے دیا جائے، یعنی ڈبل کر دیا جائے، ایک زمین ہے اور اس کو ڈبل کر دیا جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
اور وہ اس زمین کو اور ڈبل زمین کو بھی اللہ رب العالمین کے قیامت کے عذاب کے ذریعے سے یا قیامت کے عذاب کی شکل میں فدیے کے طور پر اگر دینا چاہیں، اللہ نے فرمایا ما تقبل منہم، ان کا یہ عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور یہ سورہ مائدہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ دونوں آیتوں سے اندازہ ہوا کہ جو ایمان اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا وہ کتنا قیمتی انعام، وہ بہت بڑا احسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے ہمارے اوپر، کہ ہم اس ایمان کو اگر زمین سے تولنا چاہے نہیں تول سکتے، اس ایمان کو ہم زمین کی ساری چیزوں سے بلکہ ڈبل زمین سے اگر ہم تولنا چاہیں تب بھی نہیں تول سکتے۔ اور یہاں پر اس کی طرف ہم اشارہ کریں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی فضیلت جو بتائی تھی، آپ نے کہا تھا لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ رجحت بہن لا الہ الا اللہ، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور یہ لا الہ الا اللہ جو ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ ان ساری چیزوں پر بھاری ہو جائے۔ یہ ایمان ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا۔ اسی وجہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے سوال کیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ السلام، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل ایمان یا سب سے افضل عمل ہے، اس سے افضل کوئی عمل ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہمیت دی ہے ایمان کو۔ میرے بھائی اور دوستوں اور اسلامی بہنوں، یہ ایمان جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت کی شکل میں عطا کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم کسی نعمت کی قدر کریں گے تو اس نعمت میں اللہ رب العالمین ہمارے یہاں اضافہ کرے گا، اور اگر اس نعمت کی قدر ہمارے یہاں نہیں ہوگی تو پھر وہ چیز رفتہ رفتہ ہم سے ختم ہو جائے گی اور ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا ایک مومن کی علامت یہ ہوتی ہے، یا ایک مومن کا منہج اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایمان میں اضافے کی فکر کرتا رہتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم نے ایمان لایا ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دعویٰ میں سچا بنائے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچا بنائے اس دعویٰ میں، تو اس ایمان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے جو ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس ایمان میں ہمیشہ اضافے کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ہم صرف قبول کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد ایمان میں جو اضافہ ہے یا ایمان کا جو گھٹنا ہے وہ ہمارے اعمال سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ ہم اگر عمل کریں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، آپ دیکھو ایمان کتنا تازہ ہو جاتا ہے۔ کہیں کسی درس میں آپ بیٹھو اور قرآن کریم کی چند آیات، چند حدیثیں آپ سنو تو کیسا ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہو کہ ہم 10 دن، 20 دن یا پورا مہینہ اگر ہم کوئی لیکچر نہ سنیں، کوئی درس نہ سنیں تو ہمارا ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایمان میں اضافے کی فکر کرنی چاہیے، اور ایمان میں اضافے کی فکر یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام سے ہم مثال لیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ ایمان تھا، اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ مانتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتى، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولم تؤمن، کہ آپ کو ایمان نہیں ہے اس پر، کہ آپ مانتے نہیں ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، میں تو مانتا ہوں، اور نبی ایمان والا نہ ہو تو کون ایمان والا ہوگا؟ تو بلا انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں، کیوں نہیں، یقیناً میں مانتا ہوں، لیکن وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں یہ مطالبہ اے اللہ تجھ سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے۔ اب یہ دل میں اطمینان کیا ہے؟ یہی ایمان میں اضافے کی فکر ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے اور ان کے ایمان کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ ہمارے ایمان کا لیول نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ان کو اپنے ایمان میں اضافے کی فکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ ہم نے اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت دکھائی۔ اللہ رب العالمین نے بہت عجیب اور غریب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی۔ وجہ کیا تھی؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، ان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے، ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کے ایمان کا لیول ہائی ہو جائے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ایمان میں اضافے کی فکر میں رہتے تھے۔ اسی وجہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا ہی مطالبہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیتیں ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور جب ان کے رب نے ان سے گفتگو کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ کے کلیم ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس دنیا میں رہتے ہوئے بات کی، اور یہ خصوصیت کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، لیکن وہ آسمانوں میں بات ہوئی ہے، ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دنیا میں رہتے ہوئے ڈائریکٹ بات کی۔ تو وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اللہ رب العالمین نے ان سے بات کی، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کر لیا کہ اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ اب یہ مطالبہ کیوں کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کیا ان کو ایمان نہیں تھا اللہ کے وجود پر؟ کیا شک اور شبہہ تھا؟ یقیناً نہیں، اور ہرگز نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ محض اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کے تعلق سے تھا۔ وہ یقین پیدا کرنا چاہتے تھے، اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے تھے۔ قال رب ارنی انظر الیک اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واقعے کو پورا کر دوں۔ قال لن ترانی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نگاہیں اتنی طاقتور نہیں ہے، اتنی پاورفل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف میں ہی ہے لا تدرکہ، سورہ انعام میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نگاہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ نگاہوں کو دیکھتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اور بلکہ قیامت سے قبل کوئی بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سدرۃ المنتہا تک گئے، ساتویں آسمان تک گئے، لیکن آپ نے بھی اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ اللہ رب العالمین نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن قیامت کے دن یہ دیکھنا ممکن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل ہاں آپ اس پہاڑ کو دیکھیے، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی اللہ نے فرمایا کہ میں اس پر تجلی کروں گا۔ تجلی کا معنی ہوتا ہے ظہور، آنا نہیں، اترنا نہیں، ظہور ظاہر ہونا، اپنی ایک جھلک دکھانا یا اپنی ایک چیز ان کو دکھانا۔ تو اللہ نے فرمایا میں اس پر تجلی کرنے والا ہوں، اگر وہ پہاڑ اس تجلی کے بعد ثابت رہا اپنی جگہ پر تو پھر آپ مجھے دیکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی کیا تو اس پہاڑ کو چورا چورا کر دیا، اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وہ پہاڑ بالکل ختم ہو گیا۔ جعلہ دکا اور اتنی زوردار آواز ہوئی، ہلکی سی تجلی پر اتنی زوردار آواز ہوئی کہ خر موسیٰ صعقا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ فلما افاق جب ان کو ہوش آیا قال سبحانک فوراً انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اور میں اس طرح کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ مطالبہ آپ دیکھیں کس وجہ سے تھا، ایمان میں اضافے کی فکر کی بنا پر تھا۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی وجہ سے ہمیشہ ہمیں اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کی تلقین کی ہے اور اسی کی تربیت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ ایمان کے ہائی لیول پر
فائز ہونے کے باوجود بھی آپ دعا کیا کرتے تھے تقویٰ کی، ایمان میں اضافے کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج جو کرائی گئی وہ سفر بھی اسی بنا پر تھا تاکہ آپ کے دل میں یقین پیدا ہو، آپ کے ایمان کا لیول ہائی ہو. اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان میں وہ مناظر آپ کو دکھائے جو کسی انسان کو نہیں دکھائے، اور اسی طرح سے بیت المقدس کا بھی سیر کرایا. تو اللہ رب العالمین نے ایمان میں اضافے کے سارے اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیے، اور ساری چیزیں واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں. جنت کے مناظر بھی دکھائے گئے، جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے، محض کس وجہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں اضافے کے لیے. اور یہی چیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں بھی تھی. صحابہ کرام بھی اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کے لیے ہمیشہ پوشا رہتے تھے. ایک واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، باہر نکلے، بڑے پریشان حال ہو کر کے نکلے، اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. جب اس طرح کی بات بولتے ہوئے ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کہا کہ حنظلہ آپ تو مومن ہیں، آپ کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ دیکھیں، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے ایمانی دروس سن رہے ہوتے ہیں، تو گویا ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کے مناظر کو اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کا لیول وہاں پر ہائی ہو جاتا ہے. لیکن پھر جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، عافسنا الازواج والاولاد، تو بیویوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ایمان کی بات کو بھول چکے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کو بھول چکے ہیں. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بات تو ایسی ہی ہے، ضرور جیسا آپ ذکر کر رہے ہیں بات ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے، اور جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہم بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایمان کی باتیں بھول جاتے ہیں. اچھا، آگے بڑھنے سے قبل یہاں پر میں ایک اہم چیز آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دین کے بارے میں، ایمان اور اسلام کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہمارے ذہن میں پیدا ہونا تو فوراً ہمیں اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا؟ کہ میں منافق ہو گیا. تو وہ گھر میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھ لی کہ میں اب منافق ہو گیا، بس اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. باہر نکلے وہ، اور باہر نکل کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تاکہ کوئی ان کو بتا سکے، کوئی ان کی رہنمائی کر سکے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملے اور جب واقعہ انہوں نے سنایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم چل کر کے اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں. یہ عمل جو ہے، یہی منہج ہے صحابہ کا. آپ دیکھیں صحابہ کا منہج یہی ہے کہ اگر کوئی دین کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک اور شبہ ہے، فوراً اس کو اہل علم کے پاس جا کر کے دور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اس کو آپ پالیں گے اپنے ذہن میں کسی شبہے کو تو وہ پوائزن بن جائے گا، اور پھر وہ کبھی پھٹ سکتا ہے. پھٹنے کا معنی کیا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کو غارت کر دے گا، آپ کے اسلام کو برباد کر دے گا، آپ مرتد ہو سکتے ہیں، آپ ملحد ہو سکتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ سوالات نہیں کرتے، لوگ اشکال کو دور نہیں کرتے. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلا اگر کوئی شک اور شبہ ہے فوراً اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے یہ پورا واقعہ سنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعتن ساعتن یا حنظلہ، بات ایسی ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے حنظلہ. کبھی ایمان بہت بڑھ جاتا ہے اور کبھی ایمان گھٹ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری حالت ہمیشہ ویسی رہے جیسی ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے رہا کرتی ہے، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُوشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، تو فرشتے تمہارے بستروں میں آ کر کے تم کو سلام کریں گے، تم سے مصافحہ کریں گے، اور راہ چلتے ہوئے تم سے سلام کریں گے، تم سے مصافحہ کریں گے. یعنی اگر تمہارا ایمان اتنا زیادہ ہائی ہو جائے گا تو فرشتے تمہارے سامنے آ جائیں گے. امتحان ختم ہو گیا نا. ایمان کیا ہے؟ امتحان ہے. اب ایمان کا لیول کیا ہوا؟ بڑھ گیا. تو اب امتحان ختم. اب فرشتے سامنے آئیں گے، خوشخبریاں دیں گے. وہ آپ سے آپ سے مصافحہ کریں گے، آپ کو خوشخبری دیں گے، آپ کو جنت میں جانے کے لیے آپ کو کہیں گے. یہی ہوگا.
تو آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کس قدر اپنے ایمان کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، اور ان کے ایمان کو کوئی چیز ٹارگیٹ کر رہی ہے، ان کے ایمان کو اگر کوئی چیز خراب کر رہی ہے فوراً اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو کیا لگا کہ ہم گھر میں رہتے ہیں تو ہم تھوڑا غافل ہو جاتے ہیں، کہیں یہ غفلت ہمارے ایمان کو برباد تو نہیں کر رہی، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو رہے، تو اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے۔ ہمیشہ ایمان میں اضافے کی فکر ہوتی تھی۔ اور آج ہمارے یہاں دیکھیں، اللہ رب العالمین معاف کرے، ہم میں سے اکثر و بیشتر کے یہاں نفاق ہے، اکثر و بیشتر مسلمان ہم ہیں لیکن 80-90% لوگ منافق ہیں۔ منافق کا معنی کیا ہے؟ اعتقادی والے نفاق نہیں، عملی نفاق، عمل کا نفاق موجود ہے ہمارے یہاں۔ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم نماز پڑھنے نہیں آتے، ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کبھی اس کا کلام نہیں پڑھتے ہم کھول کر کے، قرآن کریم ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمارا دل منافق ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم اس کو بڑھانے کی یا ایمان کو ہم بڑھانے کی فکر نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام کا منہج یہ ہے کہ ہمیشہ ایمان میں اضافے کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلقاً ایک اثر ذکر کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، اجلس بنا نؤمن ساعتاً، آؤ تھوڑا وقت بیٹھتے ہیں، تھوڑی ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ایمان کو بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اعلم هذه الامہ، اس امت میں سب سے بڑے عالم ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت علم کا سمندر مانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جب رومیوں کے پاس دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجنا چاہا شام کی طرف اور یمن کی طرف، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ آپ جائیے اور آپ ان کو دعوت دیجیے۔ وہ کہا کرتے تھے اجلس بنا، آؤ تھوڑا بیٹھتے ہیں، نؤمن ساعتاً، ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ایمان میں اضافے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہت سارے دیکھو مثالیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کی، ان ساری چیزوں سے کیا اندازہ ہوا کہ ہم سب کو ایمان میں اضافے کی فکر کرنی ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ ایمان بڑھتا کیسے؟ ہم ایمان میں اضافے کی فکر اگر کریں تو ہم اپنے ایمان کو بڑھا کیسے سکتے؟ کیسے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا؟ کیسے ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلا کام اور سب سے بڑا کام جو کرنا ہے ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی اور اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ یہ جو علم ہے، علم شرعی، ہم اس کو سیکھیں۔ آپ جتنا علم سیکھیں گے آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے مثال دی تھی، آپ درس میں بیٹھے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات سن رہے ہیں، تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا؟ خیر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مجلسوں میں بیٹھے ہوئے، دوران خطبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، دروس میں بیٹھے ہوئے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ارادے کر لیتے ہیں کہ آج سے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑوں گا، آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے ہر خیر کا کام کروں گا، صدقہ کروں گا، زکوٰۃ دوں، پورا ارادہ کر لیتے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں تو اگرچہ وہ چیز چینج ہو جائے لیکن اندر بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ علم شرعی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جب علم آتا ہے نا قرآن کریم کی آیات کا، احادیث کا، تو وہ آپ کے ایمان کو چوٹ پہنچاتا ہے اور پھر وہ ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ آپ علم سیکھیں۔ ہمارے یہاں علم نہ سیکھنے کی بنا پر ہی ساری جہالتیں اور ساری گمراہیاں ہیں۔ ہمارے یہاں جو نفاق ہے وہ علم نہ سیکھنے کی بنا پر ہے، کفر ہے علم نہ ہونے کی بنا پر ہے۔ ہم میں سے اگر کچھ لوگ ملحد ہو جا رہے ہیں علم نہ ہونے کی بنا پر ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں علم نہ ہونے کی بنا پر ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ علم کا نہ ہونا اور ساری اچھائیوں کا جڑ علم کا ہونا ہے۔ ہم علم حاصل کریں گے تو اپنے ایمان کو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ ہم علم میں کیا ہم سیکھتے ہیں؟ علم میں ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی معرفت کو سیکھتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور جو انسان اللہ کو جتنا جانے گا اس قدر اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے اس کے بندوں میں سے حقیقی طور پر علماء ہی ڈرتے ہیں۔ علماء سے مراد یہاں پر کون ہے؟ علماء سے مراد صرف سرٹیفکیٹ والے علماء نہیں ہیں، علماء سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے پاس دین کا علم ہو، جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا علم ہو۔ جس کے پاس بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا علم ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا ڈر بڑھ جاتا ہے، اس کے تقویٰ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی خشیت بڑھ جاتی۔ تو اللہ نے جو یہ کہا نا کہ علماء ہی اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے۔
وہ اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحیم ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر عذاب دے تو کیسا عذاب دے سکتا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے ایمان میں اضافے کا کام کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا حکم دیا۔ جو میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں، اللہ نے فرمایا، سورہ محمد کی آیت ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آپ کو جاننا ہے۔ کیا جاننا ہے؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کے بارے میں سب سے پہلا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اللہ کی توحید کا علم حاصل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ بخوبی پہچان سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، اور انہی کے مثل زمینوں کو وہ پیدا کیا، یعنی 7 زمینوں کو پیدا کیا، یتنزل الامر بینہن، ان زمینوں اور آسمانوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اترتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کیوں پیدا کی، اس کی وجہ بیان فرمائی، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم اس بات کو جانو، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ آپ دیکھیں آیت بڑی عظیم الشان آیت ہے۔ اس آیت میں ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم سب کی پیدائش کا، یہ آسمانوں زمینوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو جانیں، اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کے اسماء کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کو جانیں، اسی وجہ سے ہمیں یہاں پر پیدا کیا گیا، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہمارے پیدا کرنے کا۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت جتنی ہوگی ہمارا ایمان اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اصل العلم الخشیت، علم کی جو جڑ ہے وہ خشیت ہے، ڈر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ جتنا جانیں گے، اللہ رب العالمین سے آپ اتنا ڈریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ اتنا پہچانیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کو ہمیں پہچاننا ہے، اور پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟ یہی علم شرعی۔ ہم اس علم کو سیکھیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ اسی طرح سے ایمان میں اضافہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی جاننے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کے اچھے اخلاق کے بارے میں ابھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ من عرفہ فقد احبہ، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار جان لے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ مائیکل ہارٹ کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، جو عیسائی تھا جس نے The 100 لکھی، 100 عظیم الشان آدمی، دنیا کے 100 عظیم الشان آدمی۔ وہ مائیکل ہارٹ جو تھا وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، لیکن جب وہ 100 عظیم آدمیوں کے بارے میں لکھنے لگا تو اس نے خود کہا اور خود لکھا بھی کہ میں سب سے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حدیثہ علیہ السلام کو مانتا ہے، ان کو اپنا نبی مانتا ہے، ان کو اپنا رہبر مانتا ہے، لیکن 100 عظیم الشان آدمیوں میں پہلا نام کس کو دے رہا ہے؟ پہلا نمبر کس کو دے رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے نا، من عرفہ فقد احبہ، جو نبی کو جانے گا وہ محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے، آپ کتنا اس امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، آپ کے دل میں اس امت کے لیے کتنا درد تھا۔ جب ہم ان چیزوں کو جانیں گے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بڑھے گی اور ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں، تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ایک دعا ایسی دیتا ہے کہ وہ اس دعا کو اگر اللہ تعالیٰ سے کریں تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کر لے گا۔ ایک دعا رہتی ہے آفر میں کہ آپ کچھ بھی مانگ لو، آپ دنیا جہاں کی چیزیں بھی مانگ لو تو اللہ رب العالمین وہ چیز آپ کو دے گا۔ اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی۔ جتنے انبیاء کرام اس سے پہلے آئے نا، تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی اس دعا کا استعمال کر لیا، تمام انبیاء کرام نے اس دعا کا استعمال کر لیا، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے استعمال کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ آپ کے گھر میں
ایسا ہوتا تھا کہ 2 مہینے ہو جاتے تھے چولہا بھی نہیں جلتا تھا، پانی اور کھجور پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ ایسے بھی ایام آئے، شعب ابی طالب میں جب آپ تھے تقریباً 2 سے 3 سال، وہاں پر جب بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ والوں کی جانب سے، تو بھوک کا یہ عالم تھا کہ جو درخت کے پتے ہیں ان کو چوس کر کے زندگی گزارتے، جو چمڑے ہیں سوکھے ہوئے چمڑے اس کو چوس کر کے وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا کا استعمال وہاں بھی کر سکتے تھے۔ طائف والوں نے جب آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کا استعمال وہاں بھی کر سکتے تھے۔ جب مکہ والے آپ کو نکال رہے تھے، مکہ چھوڑ کر کے آپ جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کا استعمال وہاں بھی کر سکتے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ اپنی دعا کا استعمال وہاں بھی کر سکتے تھے۔ آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب وفات ہوئی، آپ اپنی دعا کا استعمال وہاں بھی کر سکتے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے محسن تھے، آپ کے خیر خواہ تھے، اس دنیا سے جا رہے تھے، اپنی دعا کا استعمال وہاں بھی کر سکتے تھے، کہیں نہیں کیا۔ بہت سارے مواقع آئے، بہت سارے ڈیفیکلٹ کنڈیشنز آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لیکن آپ نے کبھی بھی اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ کس کے لیے بچا کر کے رکھا؟ ہمارے اور آپ کے لیے بچا کر کے رکھا۔ اور اس دعا کا استعمال کب کریں گے؟ ہماری اور آپ کی شفاعت کے لیے، ہمارے اور آپ کی سفارش کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ جب میدان محشر میں ہم کھڑے ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ساری امت، پوری کائنات کے لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا کا استعمال کریں گے کہ اے اللہ، تو نے ایک دعا مجھے دی تھی، میں اس دعا کا استعمال کر رہا ہوں، تو اس امت کا حساب و کتاب شروع کر دے، اس امت کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اب ایسا نبی، اگر ایسا نبی ہے تو کیا ہم اس نبی سے محبت کیے بغیر رہ سکتے؟ ہرگز نہیں رہ سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، آپ کی سیرت کو جاننا، آپ کی احادیث کا علم حاصل کرنا، آپ کے احادیث کو پڑھنا، یہ آپ سے محبت کو بڑھائے گا، اور آپ سے محبت ایمان کی محبت ہے۔ آپ سے محبت میں اضافہ ایمان میں اضافہ ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں ایمان میں ہم اپنے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ ایمان کی طرف آئیں، جو ایمان والے ہیں اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں یہ آیتیں اضافہ کرتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یہ ہے کہ یہ کلام آپ کے ایمان کو بڑھائے گا، آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ اب یہ کلام ہم کہاں سے سمجھیں گے؟ علم حاصل کر کے۔ پہلے ہم علم حاصل کریں، قرآن کریم کو پڑھا کیسے جاتا ہے، رفتہ رفتہ اس کے بعد ہم پھر اس درجے میں آگے آئیں گے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، پھر ہم اس درجے میں آگے آئیں گے کہ قرآن کریم کی تفسیر کیا ہے، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس آیت کا مفاد کیا ہے، یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی۔ ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ تو کل ملا کر کے خلاصہ یہی نکلا کہ ایمان میں اگر ہم اضافہ چاہتے ہیں تو ہم اپنے علم میں اضافے کی فکر کریں۔ ہم علم جتنا حاصل کریں گے اتنا ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اب علم حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ بہت سارے طریقے ہیں۔ بہت سارے لوگ مدرسے میں رہ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں، اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس تہ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن مدرسے میں جانا اور وہاں جا کر کے ہر ایک کا پڑھنا، خصوصاً جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ جو بچے ہیں انشاءاللہ یہ تو جائیں گے ہی، انشاءاللہ آپ لوگ جائیں گے نا مدرسے میں، علم حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو توفیق کامل بخشے۔ لیکن جو لوگ نہیں جا سکتے مدرسوں میں علم حاصل کرنے کے، ان کے پاس کیا طریقہ ہے؟ ان کے پاس اسی طرح کی مجلسیں ہیں۔ یہ مجلس ہے جو یہاں پر لگائی جا رہی ہیں، مسجدوں میں جو دروس ہوتے ہیں ان دروس کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن جو خطبات ہوتے ہیں وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ آئیں نماز کے وقت پہنچتے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہے کہ 1:30 بجے جماعت شروع ہوتی ہے تو ہم 1:25 پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو علم ڈلیور کیا گیا اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے یہاں جہالت ہے۔ خطبہ بھی جو ہے وہ ایک علم ہے، اس کو بھی اگر علم شرعی سمجھ کر کے ہم جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ڈبل ثواب دے گا۔ ایک تو نماز جمعہ پڑھنے کا ثواب دے گا، دوسرا علم حاصل کرنے کی نیت کا بھی ثواب دے گا، وہ بھی علم حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سے مسجدوں میں
جو ڈیلی کے دروس ہوتے ہیں، چاہے مغرب کے بعد ہو، عشاء کے بعد ہو، حدیث کا درس ہے یا اس کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کتاب کو ہم سنیں، ان احادیث کو سنیں۔ اسی طرح سے فجر کے بعد جو دروس ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر ہے، اپنی اپنی مسجدوں میں، قریب کی مسجدوں میں ہم وہاں پابندی سے جائیں، وقت کی قربانی دے کر کے جائیں، کیونکہ اگر ہم یہ قربانیاں نہیں دیں گے تو ہمارا دل بالکل مردہ ہو جائے گا اور ہمارا ایمان بالکل بھی ختم ہو جائے گا۔ لہذا میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہم سب کو ایمان میں اضافے کی فکر کرنی ہے، اور ایمان میں اضافہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے، اور وہ ہے علم حاصل کر کے، اور علم حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ مدرسوں میں اگر ہم جا سکتے ہیں تو وہاں جا کر کے علم حاصل کریں، یا مدرسوں میں نہیں جا سکتے تو اپنی قریب کی مساجد کو ہم غنیمت جانیں، یا اس طرح جو محلے میں دروس ہو رہے ہیں ان کو غنیمت جانیں، اور وقت نکال کر کے ان مجلسوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، الہ العالمین تو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، الہ العالمین تو ہمیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، الحاد سے، ارتداد سے محفوظ فرما، الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والا بنا، الہ العالمین ہمیں ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جو علم ہمیں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ عطا کر کے جائے۔ الہ العالمین تو ہمیں اپنے سے محبت کرنے والا اور اپنے رسول سے محبت کرنے والا بنا، الہ العالمین ہم سب کو فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔